1 سال سے یہ کتابیں لے لے کر تمہارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی کہیں چھپ جاتے ہو، کبھی کہیں چھپ جاتے ہو، اور پھر سوشل میڈیا پر پھر آ کر کہتے ہو نہیں گستاخی، بے ادبی، فلاں فلاں۔ ہم مجبور ہو کر تمہیں یہ دکھاتے ہیں کہ انبیاء کے لیے گستاخانہ عقیدہ بیان کر دیا۔ ہم نے کون سا بیان کیا؟ یہ سارا کچھ تو پیر مہر علی شاہ بیان کر کے گئے ہیں۔ اب ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا پڑھ کے کوئی بندہ گستاخ رسول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم میں کوئی بندہ تاجدار گولڑا سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا۔ تم حضور تاجدار گولڑا کے عشق رسول کے سمندر کے قطرے کے لائق بھی نہیں ہو۔ ظالموں، جتنی عزت تم نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بنائی ہے، تمہارے گمان کے مطابق اتنی عزت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے نہیں بنائی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کل عرفان شاہ صاحب سالانہ عزت کانفرنس کا جو انعقاد کرتے ہیں اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ عزت کانفرنس ایسی ہے کہ جس کا مضاف الیہ محذوف ہے اور مضاف الیہ محذوف بھی منوی ہے۔ نام اس کا وہ عزت رسول رکھتے ہیں، لیکن عزت رسول کے تقاضے کیا ہیں اور کس طرح ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، کاش کہ عرفان شاہ صاحب ان سب باتوں کو بھی آج بیان کر کے جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے لفظ خطا کو گستاخی بنا کر پیش کیا اور اس پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا، کفر اور گستاخی کے فتوے صادر کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی چند کتابیں دکھائی ہیں، یہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے ملفوظات مہریہ موجود ہیں۔ ہم ایک عرصہ سے ثابت کرتے آئے ہیں کہ یہ لفظ خطا اہل سنت کے مسلمات میں خطائے اجتہادی کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور بغیر کسی قید کے استعمال ہوا ہے۔ اس کو بغیر قید کے اگر گستاخی بناتے ہیں تو آپ کو ان تمام مشائخ کو گستاخ کہنا پڑے گا۔ تو ہم ایک عرصہ سے ان کو قائل کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اہل سنت کے مسلمات پر ظلم و ستم نہ کرو۔ میں انشاءاللہ اس چیز کو ثابت کروں گا کہ ان کے تانے بانے استشراقی تحریکوں سے ملتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام مسلمات کو حرف غلط قرار دیا جائے۔ جس طرح ایک بدتمیز اٹھ پڑا کہ جناب کون سی بخاری، ادھر والی ادھر والی، یہ اسلام کے تمام مسلمات کو مشکوک بنانے کی سازش ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ اتنا شور ڈالا ہوا ہے لفظ خطا کے اوپر، اتنی دفعہ دکھایا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، چھوڑیں اس بات کو، اصل مسئلے کی طرف توجہ دیں۔ یہ گستاخی بے ادبی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خطا اجتہادی کے مقام پر مستعمل لفظ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ایک دفعہ پھر ملفوظات مہریہ کے اندر یہ موجود ہے میرے سامنے، حضرت تاجدار گولڑا ملفوظ نمبر 51 کے اندر فرما رہے ہیں، خطا فی التعبیر اولیاء بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے۔ انبیاء، ایک نبی کی بات نہیں کی پیر مہر علی شاہ صاحب نے، فرمایا انبیاء سے واقع ہے۔ اور داتا صاحب تو عقیدہ بیان کرتے ہیں، یک نفس از انبیاء، کہ انبیاء میں سے ایک نبی تمام اولیاء روزگار سے فاضل تر ہے، بلند مقام رکھتا ہے، ایک نبی بھی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ولی ہیں، نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے کہ انبیاء سے واقع ہے، ایک دو نبیوں کی بات نہیں کر رہے، جمع استعمال کیا۔ اور مثالیں انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کاش کہ تم ہمارے سامنے بیٹھتے، 1 سال سے یہ کتابیں لے لے کر تمہارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی کہیں چھپ جاتے ہو، کبھی کہیں چھپ جاتے ہو، اور پھر سوشل میڈیا پر پھر آ کر کہتے ہو نہیں گستاخی، بے ادبی، فلاں فلاں۔ ہم مجبور ہو کر تمہیں یہ دکھاتے ہیں، کاش کہ تم سامنے بیٹھتے تو تمہیں یہ عبارتیں دکھاتے۔ پیر صاحب نے تو مثال دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہی صلح حدیبیہ والا سال فرماتے چنانچہ
साल हुदैबिया में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रोया में देखा कि हम बैतुल्लाह में दाखिल हुए। ये सारा बयान करके फरमाते हैं कि देखने के बावजूद जो दुखूल ना हो सका मक्का मुअज़्ज़मा में, तो फिर क्या था? फरमाया मकसूद असली मक्का में दाखिल होना है, खा वो इमसाल हो या आइंदा साल, बस ख़ता फी ताबीर है ना असले वाक़या में। तो पीर मेर अली शाह साहब बयान करते हैं कि हुदैबिया वाले साल में तख़सीस के लिहाज से ख़ता है, मुतलक बोला है, लेकिन मुराद उनकी ख़ता इज्तिहादी है, और इसमें भी सैकड़ों हज़ारों हिकमतें हैं जिन तक आम इंसान का जहन नहीं जा सकता। इसी तरह शम्सुल हिदाया फ़ी इस्बाती हयातिल मसीह, इसमें भी सफ़ा नंबर 2 पर आकर पीर मेर अली शाह साहब ने क्या लिखा? इसी वाक़या को हुदैबिया वाले साल के बारे में लिखा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा, तो देखने के बाद सहाबे इकराम को लेकर तशरीफ़ ले गए, लेकिन आगे से दुखूल मक्का तो उस साल ना हो सका। तो फिर क्या है? ख्वाब की ताबीर में ख़ता है या क्या है? पीर साहब इस बात पर लिख रहे हैं। फरमाया कि बाद मुराजत फरमाने के हुदैबिया से मालूम हुआ कि ताबीर में तख़सीस इमसाल की गलती हुई। अब पीर साहिब खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लफ्ज़ गलती को मंसूब कर रहे हैं। अब इस पर मेरा पूरा क्लिप मौजूद है, तफसील वहाँ मुलाहज़ा कर सकते हैं। इसी तरह मकतूबात मिहरिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब देखना और ख्वाब देखने के बाद अपने लख्त जिगर को ज़बह करने का फ़ैसला करना, हज़रत ताजदार गोलड़ा इसमें भी फरमा चुके हैं कि ये भी ख़ता इज्तिहादी थी, हुक्म ही मेंढा ज़बह करने का हुआ था। अब कैसी कैसी अजीब बातें हैं। और पीर साहब फरमाते हैं गलती व वहम इब्राहीमी ईजा हमें अस्त। यहाँ पीर मेहर अली शाह साहब ने गलती और वहम दोनों को मनसूब कर दिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। अब इन सारी इबारात पर मैं कुछ कलाम नहीं करूँगा। इरफान शाह के अपने उस्ताद जनाब पीर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका कलाम इनको पेश कर देता हूँ। ये सफ़ा हाजिर है आपकी किताब का। इसमें आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में गलती नहीं, बल्कि गलती सिर्फ ताबीर में है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर करने में गलती हुई। लफ्ज़ गलती इस्तेमाल किया, कहाँ गलती हुई, ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिर में फिर वही 2 मिसालें पेश करके जिसको पीर साहब ने मकतूबात में ज़िक्र किया, इख्तिसार के साथ मैं इशारा करूँगा और तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। जो बुज़ुर्गों ने लिख दिया है वही पढ़कर सुनाता हूँ। पीर मेर अली शाह साहब ने जो कुछ अपने मकतूब में बयान किया, ये उसी मकतूब का ही खुलासा पेश कर रहे हैं। और नीचे लिखा भी हुआ है फिस इसहाकी के हवाला से सवाल का जवाब कि फसूसुल हिकम में जो फिस इसहाकी है उस हवाले से पीर मेर अली शाह साहब ने जो कलाम किया उसका खुलासा क्या है। आखिर में लिखते हैं दोनों मिसालें जिक्र करके, जो 2 मिसालें पीर मेर अली शाह साहब ने दी, जुमला आगे मौजूद है। ताबीर में नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताबीरी ख़ताएँ हुई हैं बतौर दलील व सनद मौजूद हैं। अब आप लोगों ने तो एक ख़ता को गुस्ताखी बनाया हुआ था, अब इसको पीर साहब बयान कर रहे हैं, पीर मोहम्मद चिश्ती साहब। जुमला उनका है और उन्होंने पीर मेहर अली शाह के मकतूब की तशरीह की है और ये सारा कुछ मैंने बयान किया हुआ है। आज तक उसको ये हाथ लगाते हुए डरते हैं और तकरीरें कर देते हैं कि अंबिया के लिए गुस्ताखाना क़ीदा बयान कर दिया। हमने कौन सा बयान किया? ये सारा कुछ तो पीर मेहर अली शाह बयान करके गए हैं, ताजदार गोलड़ा बयान करके गए हैं। आज हम ये बातें ना करते, लेकिन जिन लोगों को हम ये समझा रहे थे वो सदाकत शाह, वो सारे दोबारा पहुंच रहे हैं। गोलड़े के नाअहल नुमाइंदे जो समझते हैं कि हम गोलड़ा शरीफ के बड़े नुमाइंदे और तर्जुमान हैं
اور پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتابوں کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے لکھا، پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر میں پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لوں تو میں گستاخ تو نہیں بن جاؤں گا؟ پیر میرے علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح میں لکھا ہے کہ غلطی ہوئی، اور یہ ہے سیف چشتیائی، اس میں آپ سارا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 111 حاضر ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ورود اور خطور خطا کا کشف یا تعبیر میں گو کے شان نبوت کے منافی نہیں، مگر بقا علی الخطا بالکل نازیبہ اور ناجائز ہے۔ پیر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ خطا واقع ہو جانا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، شان نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو منافی کیا ہے؟ خطا پر باقی رہنا وہ نبوت کے منافی ہے۔ پیر صاحب تو یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ اب یہ 2 کتابیں ہیں حضور تاجدار گولڑا کی، جنہوں نے قادیان میں زلزلہ برپا کر دیا۔ ان 2 کتابوں سے آپ نے مرزا قادیانی کا منہ بند کر دیا، اور اس تحریک عرفانی کے زیر سایہ تو یہ دونوں کتابیں گستاخی بن چکی ہیں۔ اب ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا پڑھ کے کوئی بندہ گستاخ رسول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ادھر یہ فیصلہ کر کے جانا ہے۔ شور مچایا ہوا عالم گستاخی کا، پیر مہر علی شاہ نے جو عزت رسول بیان کی ہے وہ میں نے سیف چشتیائی کی عبارت پڑھ کے دکھا دی ہے۔ تم میں کوئی بندہ تاجدار گولڑا سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا، کسی کو حضور اعلیٰ سے بڑھ کر عزت رسول کا خیال نہیں آ سکتا۔ تم حضور تاجدار گولڑا کے عشق رسول کے سمندر کے قطرے کے لائق بھی نہیں ہو، اور حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا فرما رہے ہیں کہ بقا علی الخطا یہ شان نبوت کے منافی ہے۔ سیف چشتیائی میں یہی پیغام دیا۔ حضور اعلیٰ تو کوئی گستاخ نہیں بنے، جس لفظ سے انبیاء کی گستاخی نہ ہو اس لفظ سے تم نے سیدہ کی گستاخی بنائی ہوئی ہے۔ سوچ سمجھ کر عزت رسول کی بات کرنا۔ اور پھر تم نے عبد المجید سعیدی کو بلایا ہوا ہے جو 400 صفحے لکھ چکا لفظ ذنب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کے لیے۔ اس سے بھی حساب لینا کہ تم کس منہ سے عزت رسول کی بات کرتے ہو۔ 400 صفحات تم نے ذنب ثابت کرنے کے لیے لکھے ہوئے ہیں، اور آج کہتے ہو کہ سیدہ کے لیے لفظ ذنب بول دیا جائے کہ تو گستاخی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ظالموں، جتنی عزت تم نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بنائی ہے، تمہارے گمان کے مطابق اتنی عزت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے نہیں بنائی ہوئی۔ خدا کا خوف کرو، واپس آ جاؤ عقیدہ اہل سنت پر۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔